میں نہیں کرتا. غور کرو, جہاں اسلام بھی اجازت دے رہا ہے. فرمایا رب کو یہ پسند نہیں ہے پھر بھی, لیکن ایک مجبوری ہے کہ تیری نسل خراب ہو جائے گی, اس لیے کہا کہ اب اس کو گھر سے نکال دے. اس لیے کہا کہ اب اس کو گھر سے, کیونکہ تیری نسل کا نسب خراب ہو جائے گا جب عورت فاحشہ اور بازاری قسم کی آ جائے. تو فرمایا اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ کو پھر بھی اچھا نہیں لگتا. تو جو ظلم کرتے ہوئے عورت کو طلاق دیتا ہے, اس نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم من آذى مسلما فقد آذنی. فرمایا جس نے کسی مسلم کو تکلیف دی فقد آذنی, اس نے اس کو نہیں اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. اس نے کبھی اس حدیث کو سامنے رکھا اور پھر فرمایا من آذنی فقد اذى اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی ہے. کبھی اس نے بیوی کو طلاق دینے سے پہلے یہ حدیث ذہن میں رکھی؟ کیسے رکھے؟ 16 سال اس کو نصابی یہودیت کا سکھایا گیا, اپنی ماں کی پیٹ سے لے کر آج کی زندگی تک اپنے گھر میں روزانہ اس کے اندر زہر میڈیا کے ذریعے یہودیت کا کھولا گیا. تو آج وہ اس حدیث کو کیسے اپنے سامنے رکھے گا؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ طلاق دینا بھی اتنا بڑا ظلم عظیم ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے پڑھا جو نہیں ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ قصور تو والدین کا ہے جنہوں نے اس کو دینی تعلیم ہی نہیں دی. پھر آج روتے ہیں مہینہ نہیں ہوا جی بیٹے نے طلاق دے دی ہے. پہلے اپنے آپ پر رو, افسوس کر, پھر بیٹے کی طرف جانا. اگر تو نے بیٹے کو قرآن کا عالم بنایا ہوتا تو جب تیرے گھر تیرے بیٹے کی بیوی آ جاتی تیرے گھر تو 4 چاند لگ جاتے. یہ ماحول نہ ہوتا جو آج ہمیں سننے اور دیکھنے کو سامنے نظر آ رہا ہے. میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر نقل فرمایا ہے. غور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان علی شان مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث کا نمبر ہے 14314, 14300 جلد نمبر 11 پر, جو مکتبہ دار الحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے, اس سے حوالہ عرض کر رہا ہوں. سرکار کا فرمان سنیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس, ان ابلیسا, کون؟ بے شک ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے ہر روز پانی کے اوپر, علی الماء, کس چیز کے اوپر؟ پانی کے اوپر. اور پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے شتونگڑوں کو, اپنے چمچوں اور کرچھوں کو بھیجتا ہے پورے ورلڈ میں, جاؤ امت مسلمہ کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دو. امت مسلمہ کو گناہوں کے اندر, اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں کیا کر دو. حدیث کو غور سے سنیں گے تو کچھ سمجھ آئے گا کہ طلاق دینا بغیر عذر شرعی کے کتنا بڑا ظلم ہے. سرکار نے فرمایا پھر وہ یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ سنتے جانا, جب واپسی آؤ گے نا رپورٹ لے کر کے آج یہ کرایا ہے, میرے نزدیک سب سے زیادہ اس شیطان کی عزت ہوگی. شیطان کہتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کسی سے کروا کے آئے گا, جو سب سے بڑا گناہ کسی سے. ان حدیث کے جملوں کو ذہن نشین کر لیں, پھر سن لیں. شیطان ہر روز اپنے چمچے کرچوں کو بھیجتا ہے اور جملے کیا بولتا ہے؟ میرے نزدیک جب واپسی تم رپورٹ لے کے آؤ گے, سب سے زیادہ شیطان کے نزدیک کس شیطان کی عزت ہوگی؟ جو سب سے بڑا گناہ کروا کے آئے گا کسی مسلمان سے. سرکار نے فرمایا وہ بھیج دیتا ہے. پھر وہ شتونگڑے پوری کائنات میں بکھر جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پھر جب وہ شام کو آتے ہیں واپس تو کوئی شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا. وہ پوچھتے تو نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر سرکار نے ادھر جو جملے ارشاد فرمائے وہ ہیں قضا و قضا. وہ کہتا ہے نا تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ اور یہ کیا, یہ اور. اب قضا و قضا میں عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا شیطان بڑا پوچھتا ہے چھوٹے شیطان سے تو نے کون سا گناہ کرایا؟ کہتے جی میں نے آج فلاں بندے کو ایک ڈرامہ دکھایا ہے. کہتا ٹھیک ہے
بس اتنی بات، ٹھیک ہے، حالانکہ ہے یہ بھی نافرمانی۔ وہ پہلی بات کہ جس کا جتنا بڑا گناہ کروانے میں کردار ہوگا اتنا زیادہ شیطان کے اس کی کیا ہوگی۔ دوسرا آتا کہتا ہے تو نے کیا کیا، کہتے ہیں فلاں بندے کو گانے باجے سنوائے آج، کہتا ہے ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے۔ تیسرا آیا تو نے کیا کیا، آج فلاں بندے کو ایسی محفل میں لے گیا جہاں وہ جتنی دیر بیٹھا رہا گانے باجے چلتے ہی رہے، گانے باجے جس طرح آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ولیمہ کھانے جانا آپ امیر لوگوں کی باتیں، غریبوں کی تو بات نہیں کر رہے ہم، کیونکہ غریبوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا باقی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا۔ یہ عجیب امیر بنے ہیں جن کے ہر فنکشن میں اللہ کی لعنت اترتی ہے، ایسی امیرت میں پھر اللہ کی لعنت ہو۔ اور میں کیا کہوں، آپ ولیمے پہ گئے، فلاں کے ولیمہ ہو رہا ہے، فلاں ہوٹل میں ہو رہا ہے، ہوٹل میں کرائیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اسلام کو پہلے رکھیں کہ وہاں کوئی خلاف شرع کام تو نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں یا اس کام کو ہی نکلوا دیں۔ آج میں نے اس سے اتنا بڑا گناہ کروایا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے میں نے فلاں سے شراب ذہن دیا، اس نے شراب پی، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے میں نے آج زنا کرا، کہتے ٹھیک ہے۔ اب قضا و قضا سارا دن گناہوں کو گنتے رہو، کیونکہ فصاحت و بلاغت ہی اتنا ہے قضا و قضا میں۔ تو سرکار نے فرمایا، کہتے ٹھیک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شتونگڑا آتا ہے، ایک کہتا ہے ابلیس او ہمارے سردار میں نے آج یہ کام کیا، ہو کہتا تو نے کیا کیا، کہتے جی آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوایا، ان کے ماں بہن کیا ڈلوایا، میں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کیا دے دی۔ اب سننا سرکار کے جملے، پہلے جملے یاد ہے نا، جب بھیجتا ہے تو کہتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کروا کے لائے گا وہ میرے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کہلائے گا۔ سرکار نے فرمایا جب اس شیطان کی بات سنتا ہے نا ابلیس کہ میں آج طلاق دلوا کے آیا ہوں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کو کہتا ہے آجا میرے قریب آجا میرے قریب آجا، فیدنیہ من، اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اور ایک جملے میں تو سرکار نے اتنا فرمایا فیلتزمہ، شیطان اس کو اپنے گلے لگاتا کہ کرنے والا کام تو صرف تو نہیں کیا ہے، کرنے والا کام تو صرف تو نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی اگرچہ گانے باجے بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ تھے، فلم اور ڈرامہ بھی جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ تھے، جتنے گناہ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے حدیث جو کہہ رہی ہے کہ زیادہ عزت اس کی ہوگی جو بڑا جرم کرا کے لائے گا۔ اب پتہ اس کی وجہ سے کیا ہوا، معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے گھروں میں آپس میں دشمنی پھیل جائے گی۔ ایک عورت کو طلاق دینے سے کتنے انسان ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ تو شیطان کو تو اسی وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا جب مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہو جائے، اور جب معاشرے میں انفرادیت اجتماعیت کے اندر تبدیل ہو کے ایک دوسرے کی دشمن بن جائے تو شیطان اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا یہ اس شیطان کو اپنے گلے لگاتا ہے اور سب کو کہتا ہے یہ ہے اصل شیطان جس نے صحیح کام کرایا ہے۔ اب آپ کو اس بات کا تو خود ہی پتا ہوگا نا، جو کام جتنا زیادہ شیطان کو پسند ہوتا ہے وہ اتنا ہی رب رحمان کو ناپسند ہوتا ہے، مینوان اتنا ہی۔ مثال تو ہم کو دے نہیں سکتے سمجھانے کے لیے عرض ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر مثال سے پاک ذات ہے، ہر مثال سے۔ جس کام پہ شیطان اتنا خوش ہو رہا ہے اور شاباش دے رہا ہے اس شیطان کو، گلے لگا رہا ہے، کبھی سوچا ہے کہ تیرا رب اور رسول تجھ سے کتنا ناراض ہو جاتے ہیں؟ پڑھو نا قرآن اور حدیث، جو کسی پہ ظلم کرے قیامت کے دن اس کے کیا حشر و نشر ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا تو ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا تھا، بنی اسرائیل کی تھی۔ میں نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے ایک بلی پر ظلم کیا تھا، ایک بلی پر کیا کیا تھا؟ بلی پر زیادتی کی تھی، اللہ نے اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حیوانات کے بارے میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ جب سرکار نے فرمایا نا صحابہ چونک اٹھے، ان حیوانوں کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ سرکار نے آگے جملہ فرمایا جس چیز میں رب نے جان ڈال دی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہی پڑے گا۔
غور تو کرو، جہاں حیوانات کی وجہ سے لوگ جہنم میں ہیں، وہاں ایک انسان وہ تو سمجھتا ہے نا میں نے شاید اپنی بیوی پہ ہی ظلم کیا ہے، لیکن بیوی کے ضمن میں نہ جانے کتنے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس بیوی کے والدین کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ بیٹی کو کیا ہو گئی ہے، جبکہ شرعی کوئی قصور بھی نہیں ہے، جبکہ شرعی کوئی قصور بھی۔ اس کے بہن بھائیوں سے کوئی جا کے پوچھے نا تمہاری حالت کیسی ہے، اس کی دادی اور دادے سے کوئی جا کے پوچھے نا تمہاری حالت کیسی ہے، اس کے تائے چاچوں سے کوئی جا کے پوچھے نا تمہاری حالت کیسی ہے، اس کی مامی و ماموں خالہ خالوں سے پھپھو سے کتنے رشتہ دار ہیں یار، جب سنتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پاؤں سے ایک مثال ہے، پاؤں سے زمین ہی نکل جاتی ہے بندے کی، یار اتنا بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو بلی کے ساتھ زیادتی کرے، جو بکری کو فقط ڈرائے، جو کسی مسلم کو فقط ہتھیار اس نے اٹھائے کہ ڈرائے، اس پہ تو رب کے فرشتے لعنت بھیجیں، اور جو اتنے سارے لوگوں کے آرام و سکون کو برباد کر دے، اتنے سارے گھروں پر ظلم اور زیادتی کرے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور میں جنت میں جانے والا ہوں؟ میرے بھائی انتہائی ظلم عظیم ہے۔ جب تک اسلام نہ تقاضا کرے، کسی شوہر کو اسلام اجازت نہیں دیتا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی۔ اسلام نے تو بڑے زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ رعایات برتنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے سیٹ اپ دیے ہیں، اگر یوں ہو جائے تو یوں کر لینا، اگر یوں ہو جائے تو یوں کر لینا، اگر گھر میں یوں ہو جائے تو یوں کر لینا۔ قرآن و حدیث کی کتابیں جب شوہر بیوی کا جھگڑا ہو ان کی صلح کرانے میں اس طرح انداز میں موجود ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں بات کوئی نہیں، سب سے پہلا جملہ طلاق ہوتا ہے۔ دین سے دوری ہے، اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے، شریعت کا لحاظ لوگ نہیں رکھتے، بس جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا۔ میرے بھائی خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، جو مرضی ہو جائے کم از کم زبان سے لفظ طلاق کو نہ نکلنے دیں، باقی ہر کام کا حل نکل آتا ہے، ہر کام کا حل۔ اس کے بعد پھر پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ طلاق رجعی بھی ہو چلو صلح ہو جائے گی، لیکن گناہ تو اپنی جگہ مسلم ہے نا، گناہ تو اپنی جگہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی اور بازر انٹرنیٹ ان احادیث کا درس جہاں تک پوری دنیا میں پہنچے، اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، توفیق دے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہمیشہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔